تو دوستوں، گاندھی جی کی صفائی پسندی میں اب تک ہم نے دیکھا کہ گاندھی جی کے دوستوں نے زیادہ قلب چڑھا ہوا ہونے کی وجہ سے ان کا بہت مذاق اڑایا، لیکن گاندھی جی ذرا بھی نہ ہچکچائے۔ ایک مرتبہ گوپال کرشن گوکھلے گاندھی جی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ گاندھی جی انہیں اپنا استاد سمجھتے تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ گوکھلے کو کسی اہم دعوت میں شریک ہونا تھا۔ ان کے دوشالے میں شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ اسے دھوبی سے دھلوا کر استری کرائی جا سکے۔ گاندھی جی نے ان سے کہا کہ میں اس پر استری کیے دیتا ہوں۔ گوکھلے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بھائی، میں آپ پر ایک وکیل کی حیثیت سے تو بھروسہ کر سکتا ہوں، لیکن دھوبی کی حیثیت سے نہیں کر سکتا۔ لیکن گاندھی جی نے اصرار کیا اور دوشالے پر استری کر دی۔ گوکھلے ان کے کام سے بہت خوش ہوئے۔ اس پر گاندھی جی کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا، اب اگر ساری دنیا بھی میری صلاحیت کو تسلیم نہ کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ گاندھی جی کو دوسروں کے کپڑے دھونے میں بھی بالکل جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار وہ کسی دولت مند کے مہمان ہوئے۔ جب وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دھوتی فرش پر پڑی ہے۔ جب وہ نہا دھو کر فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنی دھوتی کے ساتھ اس دھوتی کو بھی دھو دیا اور دھوپ میں سکھانے کے لیے باہر لے آئے۔ وہ سفید کپڑوں کو دھوپ میں ضرور سکھایا کرتے تھے، کیونکہ دھوپ جراثیم کو مارتی ہے اور کپڑوں میں چمک بھی پیدا کرتی ہے۔ گاندھی جی کو دھوتیاں پھیلاتے دیکھ کر میزبان بہت شرمندہ ہوئے اور بولے، باپو جی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ گاندھی جی نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی، دھوتی کچھ میلی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اسے بھی دھو دیا۔ چیزوں کو صاف رکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنے میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ بوڑھے ہو جانے کے باوجود وہ جیل میں اکثر اپنی دھوتی، رومال اور انگوچھا دھویا کرتے تھے۔ آغا خان پیلس میں کستوربا گاندھی جب بیمار ہوئیں تو گاندھی جی ان کے استعمال کیے ہوئے رومال وغیرہ بھی دھو ڈالتے تھے۔ گاندھی جی صحیح معنوں میں نفاست اور صفائی پسندی کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔